اور دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا. قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی. تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا. تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے لیکن میں تم سے دور تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا. کتنے پیار سے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے پیغمبر آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں. میں نے اپنی رہائش اور ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، کوئی کوٹھی نہیں بنائی. میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. تکبیر. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب اتنا قریب ہوں ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کر، میرے در پہ دامن پھیلایا کر، مجھ سے سوال کیا کر. میں تیری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. الہ العالمین تیرا کرم، لیکن کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں. ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی. آج کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ حیا آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے. ہم نے زندگی کا ایک لمحہ بھی تو تجھے راضی کرنے کے لیے نہ گزارا. ہمیں اپنی بے وفائی سے حیا آتی ہے. کتنے پیار سے جواب دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے پیغمبر میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. خوبیاں نہیں ہیں تو خطائیں لاؤ، نیکیاں نہیں ہیں تو گناہ لاؤ. اتنی خطائیں جمع کر کے لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قرآن کہتا ہے جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، زندگی کے سفر میں جو قدم قدم پہ بہتا ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ جائے گا تو اسے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا. رب العالمین کہتا ہے میرے در پہ آؤ، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، تلوا لو. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، جبے بڑھا رکھے ہیں، چادریں اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن یہی در ہے دوستو، اسی در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. باز آ ہر آنچ ہستی باز
گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ او گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ کر کے توڑ دی لا تقنطو من رحمت اللہ تو پھر بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبین نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. تکبیر. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگانی ہے ہی پہ ضرب لگانی ہے اللہ ہی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ خطا کاروں کے آنسو پوچھنے والا کون؟ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا کئی سالوں کے بعد جب شرمندہ ہو کر گھر لوٹ آئے تو جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گنہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں. امام غزالی نے تشبیہ دی ہے اپنی تصنیف میں کیمیائے سعادت میں. فرماتے ہیں جب گنہگار کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس وقت اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوتا ہے. فرماتے ہیں بس اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں سویا ہو. معصوم بچہ پنگھوڑے میں سویا ہو اسے پیاس لگے طبیعت اداس ہو وہ رونے لگے تو اس کے رونے کی آواز سن کر ماں کا دودھ بے قرار ہونے لگتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے بچہ پنگھوڑے میں رو دے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے. ماں کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتی ہے. فرماتے ہیں بچہ روئے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے. عرش پہ گناہگار روئے تو عرش پہ اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے. حدیث قدسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر جب کوئی بوڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ایک بھی سجدہ نہیں کیا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں جوانی کا نشہ تھا مستی تھی ترنگ تھی دولت کا غرور تھا برادری اور پارٹی کا غرور تھا رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا پوری زندگی بغاوت میں گزار دی لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی جوانی رخصت ہو گئی بڑھاپا آ گیا ضعیفی چھا گئی آنکھوں سے بینائی رخصت زبان سے گویائی رخصت کان سننے سے باغی ہو گئے ہاتھ کانپنے لگے دماغ شل ہو گیا پاؤں لرزنے لگے اولاد بھی پرواز کر گئی دنیا نے بھی نگاہیں پھیر لی اور ٹل کے دوستو سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی رات کی تنہائی میں اب کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے زاروں قطار روتا ہے عرض کرتا ہے تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں
محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، اگر تو نے نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اگر تو نے دستگیری نہ کی تو مٹ جاؤں گا۔ دیکھ اب میرا کوئی نہیں، ساری دنیا نے رخ پھیر لیا، تنہا ہو گیا ہوں، اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جانتا ہوں اسے، اچھی طرح جانتا ہوں، پرانا غدار ہے، پرانا بے وفا ہے، پرانا گناہگار ہے، نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی سجدہ نہیں، لیکن آج جب روتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے مایوس نہیں کرتا، اپنے در سے ٹھکراتا نہیں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو پھر تم بتاؤ الست بربکم، جب دنیا میں جاؤ گے تو تم رب کس کو کہو گے؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ الست بربکم قالوا بلا، تمام انسانوں نے وعدہ کیا الہ العالمین ہمارا رب تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ اور کل والوں اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ قرآن میں دو لفظ دونوں کا، رب اور اب، رب اور اب۔ رب کے معنی پروردگار، اب کے معنی باپ، اردو میں باپ، فارسی میں پدر، پشتو میں پلار، سندھی میں پی، انگلش میں فادر، گجراتی میں باجی، عربی میں اب۔ اب اور رب یاد کرو گے نا؟ اب اور رب، رب کے معنی پروردگار پالنے والا، اب کے معنی باپ۔ غور فرمائیے ان دونوں میں شراکت برداشت نہیں، ان دونوں میں پارٹنرشپ، شراکت برداشت نہیں۔ اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں، اور رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میں، باپ میں، پلار میں فرش والوں کو شریک برداشت ہے۔ اگر یقین نہ نکل کر دیکھیے، آزما کے دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے، کسی بزرگ سے پوچھیے حضرت تمہارے شاگرد کتنے ہیں، یہ خوش ہو کے جواب دیں گے۔ مجھ سے پوچھیے آپ کے دوست کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دوں گا۔ ان بزرگوں سے پوچھیے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دیں گے۔ کسی نوجوان سے پوچھیے تمہارے بھائی کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی نوجوان سے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر، دہن بمشک و گلاب دھو کر بڑے آرام سے پوچھے کہ نوجوان تمہارے پلار کتنے ہیں، تمہارے باپ کتنے ہیں، تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ ضرور ہے۔ وہ تو پستول نکالے گا، جواب گولی سے دے گا۔ پلار کتنے ہیں یہ بھی کوئی سوال ہے؟ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھیے نبی کتنے ہیں، قرآن خوش ہو کے جواب دے گا۔ رسول کتنے ہیں، قرآن خوش ہو کے جواب دے گا۔
صدیقین کتنے ہیں؟ قرآن خوش ہو کے جواب دے گا. شہداء کتنے ہیں؟ قرآن خوش ہو کے جواب دے گا. لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں مسجود کتنے ہیں، معبود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، اللہ الغیوب کتنے ہیں، کارساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، تو قرآن کا لہجہ بھی جلالی ہو جائے گا. قرآن غضبناک ہو کر جواب دے گا. جسمانی حلالیوں کے لیے باپ بھی ایک اور عقیدے کے حلالیوں کا رب بھی ایک. جسمانی حلالیوں کا باپ ایک اور عقیدے کے حلالیوں کا رب بھی ایک. اس لیے میں پوچھا کرتا ہوں انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی. اور ہی پہ ضرب لگائیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں صحت مند لوگوں کی طرح ہی پہ ضرب لگاؤ. اللہ تمہیں اور آپ کی نسلوں کو بھی کے جراثیم سے بچائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی. دائیں بائیں دیکھنا کوئی بھی کا بیمار تو چپ نہیں بیٹھا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر علام الغیوب، حاجت روا، مشکل کشا. مشکل کشا یا اللہ بھی نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں ادھر بیماروں سے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. آپ سے نہیں کہہ رہا، ان سے پوچھتا ہے. کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو تو صحیح مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. انبیاء علیہ السلام پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ رسولوں پہ آزمائشیں آئی کہ نہیں؟ سب سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم آزمائش سے گزرتے ہوئے رب العزت کی حضور دست بدعا ہے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے پروردگار اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. اگر تو دستگیری نہ کرے تو ہمیں نقصان سے کوئی بچانے والا نہیں. حضرت یعقوب پہ مشکل آئی کہ نہیں؟ حضرت یوسف پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ عیسیٰ پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ ابراہیم پہ مشکلیں آئی کہ نہیں؟ ہمارے آقا بھی آزمائشوں سے گزرے کہ نہیں؟ رب پہ کبھی مشکل آئی تھی؟ نہیں. آئی ہے؟ نہیں. آئے گی؟ نہیں. کبھی نہیں. سب مشکلوں میں الجھنے والے مشکل کشا وہی، سب حاجت مند حاجت روا وہی. قرآن نے واضح کہہ دیا انتم الفقراء واللہ هو الغنی. او نبیوں، رسولوں، اولیاء کرام، صدیقین و شہداء، تم سب مانگنے والے وہ دینے والا، تم سب رونے والے وہ آنسو پوچھنے والا، تم حاجت مند وہ حاجت روا، تم مشکلوں میں الجھنے والے وہ مشکل کشا، تم اولاد والے وہ اولاد سے پاک، تم بیویوں والے وہ بیویوں سے پاک، تم سونے والے وہ سونے سے پاک، تم کھانے والے وہ کھانے سے پاک، تم رونے والے وہ رونے سے پاک، تم ناکامیوں سے ہمکنار ہونے والے وہ ناکامیوں سے پاک.
بات، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی کام تمہارے بغیر نہیں رکتا، اور تمہارا کوئی کام اس کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ٹل کے روشن ضمیرو، بتاؤ مشکلات میں دستگیری کرنے والا حقیقی مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ اولاد دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ فرعونوں کو پیوند زمین کرنے والا اور یتیموں کو وارث تخت و تاج کرنے والا کون؟ یا اللہ بھی نہیں۔ بس یہی فرق ہے۔ میرے آقا یہی منوانا چاہتے تھے مکہ والوں سے، اور وہ بگڑ گئے، کیونکہ انہوں نے آستانے بنا رکھے تھے۔ کیا بنا رکھے تھے؟ آستانے، لات، منات، عزا، حبل، آستانے بنا رکھے تھے، جیسے قوم نوح نے بنائے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ مکہ والوں نے بھی آستانے بنا رکھے تھے، جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، اور مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے گدی نشین، لوگوں سے نذرانے بٹورتے تھے، توند بڑھی ہوئی تھی، مست قلندر سب کچھ اندر، دما دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، مجاور بن کے بیٹھے، بین الاقوامی یتیم۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دندان اقدس شہید ہوئے، وطن چھوڑنا پڑا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کملی والے نے منوایا، رحمت للعالمین نے منوایا خون دے کر کہ اللہ ہی۔ مکہ والے کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ہی۔ یہ فرق ہے۔